یہ ہے وہ جملہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے ہم چاہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے رستے کی رہنمائی کر دیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں. یہ تمام منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جو دن کے روشنی کے اندر مسلمانوں کے بیچ میں بیٹھتے تھے تو وہ مسلمانوں کے ہو جاتے تھے، اور رات کے اندھیروں کے اندر جب وہ آپس میں ہوتے تھے تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، پروپیگنڈے کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، اور کہتے تھے جی ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. سمجھے؟ پہلے سپارے کے اندر جس طرح ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنسی مذاق یہ ہمارے ساتھ نہیں کر رہے، یہ اپنے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں. یہ ہنسی مذاق ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے. یہ تو یہ سمجھ رہے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، یہ ہنسی مذاق ان کے اپنے ساتھ ہو رہا ہے. ان کو نہیں پتہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم نے حکم مانا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، اور یہ لوگ سرے سے ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. اللہ، جس شخص کے دل میں فطور ہو نا، منافقت آ جائے اس کے اندر، وہ زبان سے تو کہے جی واہ میں تو ہوں ہی آپ کا جی، ٹھیک ہے، اور جو بندہ منہ پہ بہت زیادہ کہتا ہے نا کہ میں تاڑا حکم ہو گیا جی اسی حاضر اسی اتنے جناب لینا لا دیں، ایسے بندہ سب سے پہلے غائب ہوتا ہے. کھوکھلا ڈھول جو ہوتا ہے وہ کھوکھلا بجتا بڑا ہے، سمجھ آئی؟ بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹس، جو کتے بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں، وہ صرف بھونکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بھونکنے والے ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف بھونکتے ہی ہیں، وہ کاٹنے والے نہیں ہوتے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. تو یہ یوں سمجھے کہ یہ ایسے لوگ بھی تھے بیچ میں جو بھونکنے والے کتوں کی طرح تھے کہ وہ منہ پر تو کہتے تھے کہ جی ہم تو اسلام لے آئے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے کیا کرتے تھے؟ منہ سے پھرے ہوئے ہوتے تھے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، خبریں لا کر، ہاں بھائی تمہارے پاس کیا خبر ہے، تمہارے پاس کیا خبر ہے، تمہارے پاس کیا خبر ہے، فلانا صحابی فلانے کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا، فلانا اس کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا. باتیں اکٹھی کرتے اور پھر پروپیگنڈے، اور پھر مسلمانوں کے بیچ میں افواہیں پھیلانی، ان کو کمزور کرنا. کبھی ایک مسلمان کے پاس جانا، اس کو جا کے کوئی سٹوری سنا دینی، کبھی دوسرے کے پاس جانا، اس کو جا کے کوئی کہانی سنا دینی، کوئی کچھ کرنا، کبھی کچھ کرنا. کوشش یہ ہوتی کہ مسلمان کبھی بھی آپس میں یا تو وہ آپس میں لڑتے رہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سے اعتماد ہٹا رہے، یا وہ دشمن کا خوف ان کے دل میں اتنا ڈال دیں، دشمن کے ساتھ لڑوا رہے ہیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے وہ کتنا خطرناک ہے؟ اچھا پتہ ہے. ہمارے اللہ رب العزت، ہم جس اللہ کے ماننے والے ہیں اس کے سامنے کوئی کچھ نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ایسے 2 نمبر لوگ بھی تھے، اور یہ لوگ سرے سے ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں. اور جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق فوراً منہ موڑ لیتا ہے، فوراً منہ موڑ لیتا ہے. ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اپنا ایک معاملہ لے کر، اور غالباً وہ مسلمان تھا، منافق تھا. وہ حضرت عمر فاروق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا کوئی معاملہ لے کر آیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تم جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، وہ تمہیں فیصلہ سنائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا، اور وہ اس کے خلاف ہوا. جب خلاف ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ جی میں تو یہ فیصلہ مانتا ہی نہیں، میں جا رہا ہوں عمر کے پاس، عمر میرے معاملے کا فیصلہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، معاملہ پیش کیا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا میں ابھی اس کا فیصلہ کرتا ہوں. تو وہ جو دوسرا فریق تھا، جو پھر مسلمان کے ساتھ، منافق کے ساتھ جو دوسرا فریق تھا، اس نے کہا کہ جی ہمارے معاملے کا فیصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، لیکن یہ مان لیا. اچھا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں، ہو چکا فیصلہ، لیکن یہ مان لیا، یہ آپ کے پاس فیصلہ ٹھیک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے گئے، گھر سے تلوار اور اٹھائی تلوار اور باہر لا کے جو ہے نا سر قلم کر اور فرمایا کہ جس شخص کو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں ہے، اس کا فیصلہ میری تلوار کرے، میری تلوار کرے. تو
ایسے ہی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر، یہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی رحم دل ہیں، اور کفر کے مقابلے میں یہ کیا ہیں؟ کفر کے مقابلے میں یہ انتہائی پتھر دل ہیں. ٹھیک ہے، کہ جب ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیصلہ سناتے ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جبکہ ظالم یہ خود ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.